بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ جدید دور اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری صحت کے مسائل، اور سب سے بڑی بات اگر ہم بات کریں امراض قلب کی، تو ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں شکایت کرتا نظر آئے گا کہ اس کو جو ہے دل کے امراض کا سامنا ہے، یا وہ فیس کر رہے ہیں ان امراض کو۔ آج انہی تمام معاملات کے اوپر، ان تمام بیماریوں کے اوپر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ماہر امراض قلب ڈاکٹر شاہد اقبال صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم لائف سٹائل چینج ہوتا جا رہا ہے، دنیا میں جدت آتی جا رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ جدید تر جدید اور فنگر ٹپس پہ ہے۔ ہماری ورکنگ ختم ہو چکی ہے، لیگ ورک جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں امراض کا، کسی بھی امراض کی اگر ہم بات کریں تو اس کی شرح میں اضافہ آتا جا رہا ہے۔ بالکل اور جو سیزن چل رہا ہے سردیوں کا، موسم سرما، دل کے امراض اس میں بڑھ جاتے ہیں۔ پہلے موسم سرما میں خاص وجہ سے کیا وجہ ہے کہ دل کے امراض جو ہیں ان کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے آج انوائٹ کیا ایک اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے۔ موسم سرما کے اندر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق 30 سے 50% اضافہ ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک، فالج کی شرح میں۔ وجہ کیا ہے؟ لوگ پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں، پانی کم پیتے ہیں، اور ٹھنڈ کی وجہ سے آپ کی جو دل کی شریانیں ہیں یا باقی جو شریانیں ہوتی ہیں خون سپلائی کرنے والی، ان کے اندر سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے۔ وہ سکڑاؤ کے اس عمل کو جب پانی بھی کم ملے گا، اس سے پھر دل کا جو فنکشن ہے متاثر ہوتا ہے، اور خون کے اندر لوتھڑا بننے کی صلاحیت، جمنے کی صلاحیت، کلاٹ فارمیشن کا جو عمل ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خدا نخواستہ جو ہے وہ بلڈ سپلائی رکتی ہے، اور بلڈ سپلائی رکنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک، فالج کی شرح میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم بات کریں دو طبقوں کی، جس میں میں بات کروں گا شہری آبادی اور ذرا گاؤں کے دیہاتی آبادی کی۔ جی، شہری آبادی میں کیوں اس قدر اضافہ ہے؟ ہم شرح دیکھتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کے مسائل جو ہیں یا دل کے مسائل ہیں وہ شہری آبادی میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ جو ہے بنسبت ایک شہری کے زیادہ صحت مند، تندرست نظر آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آپ کی بڑی اچھی آبزرویشن ہے کہ اس وقت بھی اگر دیکھیں اوور آل لائف اسٹائل دونوں کا، وہاں جو شہری لائف ہے اس کے اندر ایکٹیویٹی اس طرح کی نہیں ہے، سہولیات زیادہ ہیں، جس سہولیات آپ کی رحمت بن کی بھی آتی ہیں لیکن آپ کی زحمت بھی ثابت ہوتی ہیں۔ جب آپ چلنے پھرنے کے عادی نہیں رہیں گے، اور آپ جو کھانے پینے کا عمل ہے، اسپیشلی کھانے پینے کی جو عادات ہیں وہ بہت زیادہ چینج ہے شہروں کے اندر۔ گاؤں میں آج بھی ایک خاص پیٹرن فالو ہوتا ہے، وہ دن کو کام کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، اور کھانا وہ پروسیس فوڈ سے اوائڈ کرتے ہیں۔ وہاں پہ ایک تو اویلیبلٹی اس طرح کی نہیں ہوتی، اور ویسے بھی ایک سمجھ لیں کہ ان کے لیے رحمت ہی ہے کہ وہ کھانا پیور فارم میں کھاتے ہیں۔ لاہور کے اندر یہ ہے کہ آپ کسی بھی شہر کی بڑی بات کر لیں گے تو وہاں پہ پروسیس فوڈ، ریڈی میڈ فوڈ وہ اویلیبل ہے۔ جب یہ جتنا بھی ریڈی میڈ فوڈ ہے، یہ تمام یہ خطرناک ہے انسانی صحت کے لیے، جو ہے نا وہ مضر صحت ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا آپ کا خون میں جمنے کی صلاحیت جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور بیماریاں جو ہیں بہت زیادہ ہے، شوگر، بلڈ پریشر، موٹاپا، ہارٹ اٹیک، فالج، یہ سارے کے سارے ایشو شہروں میں زیادہ ہے۔ اس کی مین وجہ لائف اسٹائل کے اندر لائف سٹائل جو ہے وہ افیکٹو ہے ہمارے صحت کے اوپر۔ لیکن دوسری ایک اور بھی ہے نا، ایک تو انوائرمنٹ شاید پولوشن نہ ملتی ہے، آپ ایئر کوالٹی انڈیکس آپ کمپیئر کر لیں کسی گاؤں کے ساتھ لاہور کا تو زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ تو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، لائف اسٹائل میں چینجز ہیں جو کہ بہت ہی سمجھ لو کہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اور کھانے پینے کی عادات وہ ہماری چینج ہو گئی ہیں، جو فوڈ پریفرنسز ہیں وہ چینج ہو گئے۔ پچھلے 5 سے 10 سالوں میں دیکھیں تو جو فوڈ انڈسٹری اتنی گرو کر گئی ہے، اور اسی طرح سے اچھا ہاسپٹل گرو کر گئے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا مزے کا سوال ہے، چاہے شاید آپ کو برا بھی لگے۔ جی، ایک ڈاکٹر جو ہے نا وہ بیٹھ کے منع کر رہا ہے کہ آپ نے یہ کھانا نہیں کھانا، ٹھیک ہے، خود اس کے سامنے برگر بھی پڑا ہے، وہ پیزا بھی کھا رہا ہے، لیکن آنے والے پیشنٹ کو وہ منع کر دیتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کھانا صرف پیشنٹ کے لیے ہے، لائف سٹائل سارا، یا ایک ڈاکٹر بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہوگا؟ لیکن صحت کے بنیادی اصول جو ہیں وہ سب کے لیے یکساں ہیں، اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے۔ ہاں، وہ ڈاکٹر کو منع کرتے ہیں روٹین میں کھانے سے، آپ اگر ایک چیز کو ہیبٹ بنا لیں گے تو یہ چیز خطرناک ہے۔ آپ کبھی کبھار کھا سکتے ہیں، ظاہر ہے انسان کو کتنا ہی آپ اس کو بین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ ایک وقت کی قلت بھی سم ٹائم ہوتی ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، آپ کھانا پڑ جاتا ہے آپ کو، تو آپ پورشن کنٹرول کریں، آپ کم مقدار میں کھائیں، کبھی کبھار کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں، بشرطے کہ آپ حفظان صحت کے باقی اصولوں میں عمل کر رہے ہیں، آپ پانی کا استعمال پراپر کر رہے ہیں، 8 گھنٹے کی پراپر نیند کر رہے ہیں، سیلڈ کا استعمال پراپر کرتے ہیں، تازہ سبزیوں پھلوں کا استعمال پراپر کرتے ہیں، تو آپ کو کبھی کبھار کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی کہ ہیبٹس کی اور لائف سٹائل کی، 8 گھنٹے پراپر نیند کی، جی، اس وقت اس دور میں جدید دور ہے،
رات بھر موبائل چلتے ہیں لوگ، ویڈیوز اور دیگر مشغولیات میں جو ہے مصروف ہیں، جی کتنا اثر انداز ہو رہی ہیں یہ ہماری ہیبٹس. پہلے ہم دیکھتے تھے، یا اگر ہم بات کریں تو رات 8 9 10 گھروں کی لائٹس بند ہو جاتی تھی. اب جو ہے وہ ساری رات یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. دیکھیں یہ جو نا ان نیچرل چیزیں ساری، ڈیفینیٹلی اس کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے چیزوں کو. رات اگر آرام کے لیے ہے تو آرام کے لیے ہی ہے، اس میں کوئی دوسری بحث نہیں ہے. دن کام کرنے کے لیے، مگر ہم نے خود سے کچھ چینج کر دیا چیزوں کو، تو اس کا مطلب ہم اگینسٹ دی نیچر جانا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کی 8 سے 10 گھنٹے کی نیند، 6 سے 8 گھنٹے منیمم ہے، وہ پرسکون نیند نہیں ہے، تو آپ جو بھی کھائیں گے وہ فیٹ میں کنورٹ ہوگا. آپ کے اندر موٹاپا کی شکل کے اندر وہ سامنے آئے گی. جب موٹاپا ہوگا تو بلڈ پریشر بڑھے گا، شوگر بڑھے گی، جوڑوں کے مسائل، اور الٹیمیٹلی ہارٹ اٹیک کی طرف بات جائے گی. لہٰذا یہ ہے کہ اس کو آپ نے ہی اس کو جو ہے نا، آئی تھنک ایز اے کولیکٹیو ایفرٹ ہے کہ سب کو چاہیے کہ وہ اس پہ عمل کرے. دیکھے کہ اپنے جو ورکنگ آورس ہیں ان کو تھوڑا ایڈجسٹ کریں کہ جو نیچر کے مطابق ہیں. ابھی اس وقت بھی ویسٹرن ورلڈ کے اندر آج بھی وہ کبھی مارکیٹ سی رات دیر تک نہیں کھلتی، وہاں پہ مغرب کے بعد ہمارا تو مارکیٹ بند ہو کلچر جاتی. ہے کہ رات کو شاپنگ کرنی ہے، رات کو کھانا کھانا ہے، ہاں آؤٹنگ رات کی ہے، گیدرنگ رات کی ہے، بیٹھے ہیں رات 3 بج گئے ہیں، صبح 7 8 بجے آفس کے لیے نکل گئے ہیں. بالکل. یہ ایک آئی تھنک بڑی انفارچونیٹ ہے کہ یہ ایک لائف اسٹائل بن چکا ہوا ہے، اور اس میں پھر ڈیفینیٹلی جب ایک لائف اسٹائل بنا ہوتا ہے تو آپ کتنے اوائڈ کر سکتے ہیں. تو سم ہاؤ کا ہر بندہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے. تو آپ کی صحت کی جو بڑھتے ہوئے مسائل ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اگر شرح میں دیکھیں، پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہارٹ اٹیک کو زیادہ تر ایجڈ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا کہ ایک عمر کا ایک فیکٹر آتا تھا، ایج فیکٹر، کہ 40 سے اوپر کے. اب ینگ نوجوان بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور میں نے وہ بھی دیکھا جو آپ کہہ لیں مکمل ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، لیکن اچانک خبر آتی ہے کہ فلاں بندہ جو ہے جناب بہت اچھا ایک ایتھلیٹ تھا، بہت اچھی ایکسرسائز، جم وغیرہ یہ سب کچھ، اور پھر بھی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. اس کی کیا جس کی متوازن خوراک بھی ہے. دیکھیں اس پہ بظاہر فزیکلی فٹ رہنے والے لوگوں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ جینیٹک لیول کے اوپر کے خاندان میں یہ چیز چلتی آ رہی ہے. اچھا یہ جینیٹک بھی جینیٹک بھی ہے کاز، وہ پورشن کم ہے مگر ہے. اگر آپ فزیکلی فٹ ہیں، کھانا بھی ہیلدی کھا رہے ہیں، فزیکلی ایکٹیو بھی ہیں، شوگر بلڈ پریشر کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں ہے، پھر بھی ہارٹ اٹیک کارڈیک اریسٹ آ سکتا ہے. یہ ایک نیچرل چیز ہے، اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ کی آلریڈی فیملی میں چیز چل رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ گاہے بگاہے اپنے جو ہے نا وہ کچھ ٹیسٹ کرواتے رہیں تاکہ آپ کی اس پہ نظر رہے ہارٹ کے فنکشن. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا اہم سوال میری نظر میں کہ کتنے عرصے بعد کسی بھی ایک صحت مند شخص کو اپنے ٹیسٹ جو ہے اور کون سے ضروری ہیں ہارٹ سے ریلیٹڈ وہ کروانے چاہیے، تاکہ اگر کوئی خدا نخواستہ کسی کو مسائل جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں تو فوری طور پہ ان کا حل ہو، اور تاکہ جو انتہا پہ پہنچ کے نہ ہم رک سکیں. جو ضروری ٹیسٹز ہیں ہارٹ کے حوالے سے. دیکھیے کرنٹ سینیریو کو دیکھتے ہوئے، بیماری کی شدت میں اضافے کو دیکھتے ہوئے، یہ جو ایک پینڈیمک کی سچویشن بن گئی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ 30 سال کے بعد ہر بندے کو سال میں ایک دفعہ کولیسٹرول کا ٹیسٹ، شوگر کا ٹیسٹ، ای سی جی اور دل کا الٹرا ساؤنڈ میں سمجھتا ہوں یہ کروانے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے آس پاس اتنے سارے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، پہلے یہ نہیں تھے. پاکستان بدقسمتی سے ان ٹاپ 10 کنٹریز کے اندر آ رہا ہے جہاں پہ پری میچور کورنیا آرٹری ڈیزیز یعنی کہ وقت سے پہلے آنے والی بیماری دل کی بڑھ گئی. اس وقت پاکستان ریڈ لائن کے اندر ہے. پہلے پاکستان 20 سے نیچے نمبر میں آتا تھا، اب ایسا نہیں ہے. شاید کی یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو نا بگاڑ کافی زیادہ ہو گیا ہے لائف اسٹائل کے اندر. ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ کو ہم لوگ اگر اپنی بات کریں، کمیونٹی کی بات کریں، تو چیکنگ اپنا مکمل ڈاکٹر کے پاس جانا، یا ہم اس ٹائم جاتے ہیں جب بالکل پانی سر کے اوپر سے گزر گیا ہے، ہم اس کے حوالے سے پہلے کیوں اقدامات نہیں کر پا رہے؟ کیا ہمیں گائیڈنس اس طرح سے نہیں دی جا رہی، یا پھر ایک ہم لوگ جو ہیں وہ اس قدر بیزی ہیں کہ اپنی صحت کا بھی خیال نہیں ہے؟ ایک تو بیزی ہیں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ لائف اسٹائل اس طرح کا طرز زندگی ہو گیا ہے کہ وہ ٹائم نکالنا مشکل ہے. وہ لوگ اس کو لنک راؤنڈ کرتے ہیں کہ چلو یار کل دیکھ لیں گے، چھٹی آئے گی، پھر چھٹی آئی تو پھر کوئی اور کام نکل آیا. تو اس چیز کو پرائیورٹائز کریں، اپنی ہیلتھ کو پرائیورٹی رکھیں.
کیونکہ ہیلتھ ہے تو سارا کچھ ہے. سر ہیلتھ ہے لیکن ہمارا ہیلتھ کا نظام مہنگا بھی ہے. ٹیسٹ آپ جس طرح آپ کولیسٹرول کی بات کی آپ نے ابھی، ای سی جی تو چلیں ایک بہت کم ابھی، بلکہ خیر وہ بھی تقریباً 500 تک چلی گئی ہے کسی بھی ہاسپٹل سے جی باہر سے. اور پھر ایک بڑا عدم اعتماد پایا جاتا ہے سرکاری ہاسپٹلس کے اوپر. دیکھیں سرکاری ہاسپٹل میں اگر آپ ماضی کے ساتھ کمپیئر کریں گے اس وقت سچویشن بہت بہتر ہے. ہوں آپ جا کے اس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. پر ہم بھی ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں تو ہم نے چیزوں کو آبزرو کیا ہے. تو اب چیزیں بہتر ہیں. وہاں کے وہ سارے ٹیسٹ فری ہو جاتے ہیں آپ کے. ہاں تھوڑا سا ویٹنگ ٹائم ہوگا اس کے اندر, تھوڑا سا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے, تھوڑی دیر آپ کو ہو سکتا ہے بیڈ کا ایشو ہو, مگر وہ مل جائے گا آپ کو ڈیفینیٹلی. ہمارے سارے کے سارے جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہ اوور برڈنڈ ہیں. پاپولیشن ایکسپوجن ہے اس وقت, پاپولیشن بھی آپ سکتے میجر مسئلہ ہے اس وقت کہ ریسورسز اس طرح سے نہیں ہیں, لیکن آبادی میں اضافہ بے پناہ ہے, تو وہ چیزیں جو میچ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا بہت بھی چیزیں ہیں, لیکن اوور آل سارا کچھ ہو رہا ہے ماشاء اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز دیکھتے ہیں, اسموکنگ کتنی افیکٹو ہے. آپ نے 30 سال کی بات کی کہ 30 سال کے باہر جو بعد جا کے آپ کو لازمی سال میں ایک دفعہ اپنے کچھ جو ٹیسٹز ہیں وہ لازمی کروانے چاہیے. لیکن اگر ہم آج باہر دیکھیں ہمارے وہ بچے جن کی ایج بمشکل وہ 16 یا 17 سال ہے, ویوز شیشہ ویز شیشہ سگریٹ اور دیگر اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کا بھرپور استعمال, اور پھر ایک ایز اے فیشن کے طور پہ, نہ کہ ایک اس کے ایڈکٹ ہے بلکہ فیشن کے طور پہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے. یہ کہاں تک افیکٹو ہے جو ہم ان کو روک سکتے ہیں؟ آپ یقین نہیں کریں گے, 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, 22 سال کا لڑکا آیا میرے پاس, چیسٹ پین ہوئی ہے اس کو, ای سی جی کروائی, ای سی جی میں پرابلم آنا شروع ہو گئی. تو ہم نے تھوڑی دیر کو آبزرو کیا, دیکھا کہ یار یہ شاید کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. دیکھا تو سگریٹ پیتا تھا بہت زیادہ, اس کی اینجیوگرافی کرنی پڑی, اسٹینٹ ڈالنا پڑا اس کو, مین چینل بند تھی اس کی. تو پرابلم کیا تھی, ہم نے پوچھا کہ کیا ہے پرابلم ہے آپ کو, کہتا میرے خاندان میں کسی کو مسئلہ نہیں. تو میں نے کہا آپ پہ بھی یہ مسئلہ کیوں آیا؟ تو وہ جناب تمباکو والے پان بھی کھا رہا ہے, تمباکو نوشی بھی سگریٹ بھی پی رہا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے خود ایڈ کر دی نا. پھر یہ وہ چیزیں تمباکو نوشی کسی بھی فارم کے اندر اس کے جتنے بھی آلٹرنیٹیوز ہیں وہ ایکول نقصان دہ ہیں. تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے مگر نقصان اس کا ہوتا ہی ہوتا ہے. جب کسی سے کہتے ہیں کہ آپ ایک دور آیا تھا کہ الیکٹرک سگریٹ کی بات کرتے تھے لوگ, الیکٹرک سگریٹ بہتر ہے, تو لوگوں نے وہ زیادہ پینا شروع کر دیا. تو پر آپ جب کسی چیز کو لیبل کرتے ہیں نا کہ یہ سیف ہے, تو پھر لوگ اسی کنزمپشن کو بڑھا دیتے ہیں. بدقسمتی کی سطح پہ اس کا اتنا ہی نقصان ہوتا ہے. تو تمباکو نوشی ہر کسی فارم کے اندر بھی آپ کی جو ہے وہ دل کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. ڈاکٹر صاحب لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے, روٹین کیا ہونی چاہیے, خوراک کی بھی آپ نے بات کی. بدقسمتی سے لاہور جیسے شہر میں خالص خوراک اور پراپر, اگر ہم سبزیوں کی بات کریں فریش سبزی, اور آپ نے فروٹس کی بات کی, لیکن ہمارے تک پہنچتے وہ فریش نہیں رہتی. اور پھر اس کے بعد ان کو جس طرح سے ان کی تیاری کی جاتی ہے, جو ان کو کھاد استعمال ہوتی ہے, جو کیمیکل استعمال ہوتا ہے, جو پانی لگایا جاتا ہے, وہ بھی مکمل طور پہ ہمارے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ عذاب ہے, محفوظ نہیں ہے. مکمل تیاری پروفٹ کے لیے, بچت کے لیے تو کیا جاتا ہے, لیکن کس طرح سے ہم اسے, اگر خوراک بہتر نہیں مل رہی تو ہم اس کے آلٹرنیٹ کیا کر سکتے ہیں کہ ہماری صحت بھی ٹھیک رہے. کیونکہ آپ خود لاہور شہر سے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ایک خالص چیز اور پیور چیز ڈھونڈنا ایک درد سر ہے. یا تو آپ کو کوئی گفٹ کرے ایک اچھی چیز جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ میرے لیے محفوظ ہے. دیکھیں صحت مند رہنے کے لیے آپ وسلم کی جو ہے نا وہ ایک لائف سٹائل آپ کے سامنے ہے. اسلامی اصولوں کے مطابق حفظان صحت کے اصولوں پہ عمل کریں گے. وہ کیا اصول تھے کہ آپ جو بھی کھانا کھاتے ہیں نا, میدے کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں, ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک پانی کے لیے, ایک ہوا کے لیے. ٹھیک ہے, آپ جب بھی کھانا کھائیں بھوک رکھ کے ہاتھ کھینچ لیں, مگر ہم ہاتھ کھینچتے نہیں ہیں, ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, میٹھے کا بھرپور استعمال ہوتا ہے ہمارا, پورشن کنٹرول ہم نہیں کرتے. سبزیوں پھلوں کا استعمال ٹھیک ہے, وہ کچھ چیلنجز ہیں درپیش ہمیں. آئی تھنک وہ فوڈ اتھارٹیز اور باقی تمام ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ چیزیں آنے والے وقت میں بہتر ہو جائیں گی. ہم اس کی اچھی امید کر سکتے ہیں کہ وہ میک شور کریں کہ تازہ چیز اس اصلی فارم کے وہ جتنی کاروائز کرتے ہیں اتنا اس سے ڈبل جو ہے وہ مارکیٹ میں سامان موجود ہے. اگر دودھ دیکھ لیں, گوشت دیکھ لیں, پھل سبزیاں, آج صبح بھی انہوں نے کارروائی کی, پتہ نہیں کتنے ہزار ایکڑ جو سبزیاں ہیں جو گندے پانی سے اگائی جا رہی تھی ان کو تلف کیا, لیکن مارکیٹ میں پھر آ جائیں. آئی تھنک وہ ریگولیٹری باڈیز کا یہ ہے کہ وہ اس کو تھوڑا چیک اینڈ بیلنس ذرا اسٹرانگ کریں, اور آئی ہوپ کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی وقت کے ساتھ ساتھ. ہر یہ چیز کوئی آج کی تو نہیں ہے,
یہ کافی عرصے سے تھی، مگر اب چونکہ رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، میڈیا کا دور ہے، اب چیزیں اس طرح سے سامنے بھی آ جاتی ہیں پھر، تو اب جو سامنے آ گئی ہیں تو وہ میک شور کریں اس چیز کو کہ آگے چیز رپیٹ نہ ہو. تو یہ چیز کرنے کے بعد آپ یہ کہ کھانا بھوک رکھ کے کھائیں، 8 سے 10 گلاس پانی کے ضرور پئیں، ارسپیکٹو کہ موسم کوئی بھی ہو. گرمیوں میں پانی کی جو سمجھنے کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، انٹیک بڑھ جاتی ہے، سردیوں میں کم ہو رہی ہے، مگر باڈی کی ریکوائرمنٹ پھر ہوتی جاتی ہے. 6 سے 8 گلاس منیمم ریکوائرمنٹ ہے، مگر میں نے دیکھا اکثر لوگ جو ہے وہ 1 سے 2 گلاس پانی پیتے ہیں بس سردیوں میں. اب آپ جب پانی کم پئیں گے تو آپ نے ایک ریسٹرکٹر خود ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے، 8 گھنٹے کی پرس کو نیند ہے، یہ آپ نے میک شور کرنا ہے، یہ آپ کی صحت ہے، اس کا فیصلہ آپ نے ہی کرنا ہے کہ آپ نے کیسے ٹائم نکالنا ہے، کیسے چیزوں پر آرگنائز کرنا ہے، مینیج کرنا ہے. وہ جب تب ہوگا جب آپ زندگی کے اندر اپنی ہیلتھ کو پرائورٹی میں شامل کرنا ہے. تو ہیلتھ شوڈ بی یور ٹاپ پرائورٹی، اس کے مطابق آپ ایکشن بھی لیں گے. بالکل. سو وہ سمپل چیزیں ہیں، بہت مشکل چیزیں نہیں. بیک ٹو نیچر، یہ کہ قدرت کے قریب رہیں، جتنا خالص کھا سکتے ہیں آرگینک کھائیں، پروسیس فوڈ سے اوائڈ کریں. پروسیس فوڈ سے اوائڈ کریں. ایکسرسائز کتنی افیکٹو ہے؟ ایکسرسائز ٹائم کون سا زیادہ بہتر ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں آج کا جو مصروفیت بھرا دور، ہر بندہ کسی نہ کسی جگہ پہ مصروف ہے. اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایکسرسائز جو ہے وہ کتنی ضروری ہے اور کون سی بہتر ہے؟ کیونکہ اگر جم جاتے ہیں، میں بڑا دیکھتے ہیں بے تکی ایکسرسائز بھی کی جا رہی ہے، وہ صرف اپنی باڈی کو شیپ میں لانے کے لیے ذرا انسپروائز. وہ اکثر جو ہے نا وہ جم کے اندر ہی لوگ ان مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی ہارٹ کو یا اپنے آپ کو اچھا نظر آنے کے لیے وہ دوسرے مسائل میں جو ہے جھگڑے جاتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کتنی کرنی چاہیے، اس کے بعد بات کریں گے ٹائم کی. اگر ٹائم کی بات کروں تو بیسٹ ٹائم وہ ارلی مارننگ ہے. ارلی مارننگ. لیکن میں کہتا ہوں کہ نہ کرنے سے بہتر ہے جب بھی ٹائم ملے کر لو. دوسری بات، 30 منٹ ڈیلی، آدھا گھنٹے کی برسک واک ہر بندوں کو ہفتے میں 5 دن، یہ بنتے ہیں 150 منٹ ہفتے کے. یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل صحت مند رہے تو یہ آدھا گھنٹہ آپ کو نکالنا ہوگا. یس، وہ لوگ جن کی آفس ورک ہے اور وہ زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں کس طرح، ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آفس کے اندر ہی کوشش کیا کریں کہ زیادہ بیٹھنے سے گریز کریں، چلنے پھر کے کام کریں. اگر وہ لفٹ کا استعمال ترک کریں، سیڑھیوں کا استعمال کریں. ظاہر ہے ہیلتھ ان کی ہے، انہوں نے اب ٹائم کو مینیج کرنا ہے. اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہیں نکالنے کا تو جاب پہ ہی کس طرح مینیج کرنی چیز کو. تو یہ آدھے گھنٹے کی جو ہے نا واک ہے نا منیمم، یہ کمپلسری ہے. دس از دا منیمم ریکوائرمنٹ فار ہیلتھی ہارٹ. ایکسرسائز کون سی واک کے علاوہ جو ایکسرسائز کی جاتی ہیں وہ کتنی ہے؟ ہر طرح کی ورزش کرتے، ایروبک کہتے ہیں اس کو، وہ مسٹ ہے جس میں سانس پھولے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا آخری سوال، یوگا سسٹم جو چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مختلف تھراپی یوگاز کروائے جا رہے ہیں، لاہور کے اندر بھی شروع ہیں. یہ کس قدر افیکٹو ہے ہماری صحت کے اوپر، یا پھر ایک تھوڑا سا مشکل ہے مل جلنے کا؟ نہیں، یوگا بہت افیکٹو ہے. اور چونکہ جب آپ کرتے ہیں ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ کے لمبا گہرا سانس کھینچتے ہیں تو آپ کی بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے. یہ ڈاکومنٹڈ ہے اور یہ چیز آپ کو ایسی سائنس بھی اس کو ثابت کرتی ہے. یوگا اچھی چیز ہے، اس کو کرنا چاہیے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. کہ اگر لوگ جو بھی ان کا بیسٹ آپشن ہے کہ واک کریں، رننگ کریں. سب سے اگر رننگ نہیں کر سکتے، رننگ از دا بیسٹ ایکسرسائز. اوکے. اس کے بعد تیز چلنا ہے، اس کے بعد یوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور ان کے مطابق کہ جو اگر ہمیں ہیلدی لائف چاہیے، ایک صحت مند زندگی گزارنی ہے، ہمارا ہارٹ بھی ہیلدی ہو اور ہم جو ہے وہ بہترین طریقے کے ساتھ جو ہے ان دوائیوں سے بچے جو ایک عرصے کے بعد شروع کرنی ہے یا ہم نے مختلف امراض کی شکل دیکھنی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ سب سے پہلے اچھی خوراک، نیچر کے قریب رہیں اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے وہ کھائیں، جس طرح احکامات ہیں، جس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایکسرسائز جو ہے اس کو ضرور کریں تاکہ آپ کا دل جو ہے وہ صحت مند ہو. اگر آپ کا دل صحت مند ہوگا تو ہی آپ جو ہے وہ صحت مند زندگی گزاریں گے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.